اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس وقت کے مناسب عصر کا وقت ہے اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے عصر کے وقت پہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے پاکستانیوں، آپ کے حوصلے جوان ہیں، تکڑو. ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا. تھوڑی سی خاموشی اسٹیج پہ بھی اور نیچے بھی. میں 3-4 منٹ 5 منٹ سے زیادہ بات ہی نہیں کرنے لگا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ تحریک جو پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے بنائی تھی، ایک وقت آئے گا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. آج سٹیج پر میرے ساتھ میرا چھوٹا اور بڑا بھائی دونوں نہیں ہیں. نہ مراد سعید ہے، نہ شہریار خان افریدی ہے، نہ قاسم خان سوری ہے. ان کو کیوں مجبور کیا گیا ملک چھوڑنے پہ؟ مراد سعید جو نوجوانوں کی آواز ہے اور رہے گی انشاءاللہ، وہ سامنے کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا پاکستان سے محبت جرم ہے؟ کیا اپنے وطن کے لیے امن و امان مانگنا جرم ہے؟ کیا حق کی بات کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے، ہمارے بعد ہمارے بچے بھی کرتے رہیں گے. آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اجازت نہیں کہ جیسے اسلام آباد کے لیے حکومت کرنے کے لیے اس عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، آج ہر طرح کے لوگ تو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں، لیکن محب وطن پاکستانی تحریک انصاف کا ورکر، میری بہنیں، میری ماں، میرے بھائی نہیں جا سکتے. کیا جرم ہے؟ یہ جرم ہے کہ جب اسرائیل کو مانگنے کا، اس کو تسلیم کرنے کا پریشر پڑا تو عمران خان نے کہا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. جب پاکستان کی پاک سرزمین امریکیوں کو دینے کی بات ہوئی کہ افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت آئی اور یہاں ان کو اڈے چاہیے تھے، آپ کون بچائے گا پاکستان؟ دوسری ڈیمانڈ آئین و قانون کی حکمرانی. تیسری ڈیمانڈ سپریم کورٹ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ ہے. عمران خان صاحب نے مجھے کہا، ساتھ میں اور وہ کھڑا بھی تھے، آخری 10-15 سیکنڈ دے دے بھائی. خان صاحب کی بات بتانے لگا ہوں. خان صاحب نے کہا تمام ادارے بیٹھ چکے ہیں، تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کی امید صرف سپریم کورٹ سے ہے. آج اگر سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کو قانون سازی کی آڑ میں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو خان صاحب نے کہا ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ میں نکلیں گے. اور آخری بات، حقیقی آزادی. حقیقی آزادی کیا ہے؟ IMF کی غلامی سے آزادی، واشنگٹن کی غلامی سے آزادی، لندن کی غلامی سے آزادی، اور پاکستان میں بیٹھے زمینی خداؤں کی غلامی سے آزادی. آپ اس آزادی کے لیے تیار ہو؟ نہیں ہو؟ تیار ہو؟ میرے ساتھ 2-3 نعرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عمران خان
عمران خان پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سدا سلامت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس وقت کے مناسب عصر کا وقت ہے اور اللہ نے قسم اٹھائی ہے عصر کے وقت پہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے پاکستانیوں، آپ کے حوصلے جوان ہیں، تکڑو۔ ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا، تھوڑی سی خاموشی سٹیج پہ بھی اور نیچے بھی، میں 3-4 منٹ 5 منٹ سے زیادہ بات ہی نہیں کرنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ تحریک جو پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے بنائی تھی، ایک وقت آئے گا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آج سٹیج پر میرے ساتھ میرا چھوٹا اور بڑا بھائی دونوں نہیں ہے، نہ مراد سعید ہے، نہ شہریار خان افریدی ہے، نہ قاسم خان سوری ہے۔ ان کو کیوں مجبور کیا گیا ملک چھوڑنے پہ؟ مراد سعید جو نوجوانوں کی آواز ہے اور رہے گی انشاءاللہ، وہ سامنے کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا پاکستان سے محبت جرم ہے؟ کیا اپنے وطن کے لیے امن و امان مانگنا جرم ہے؟ کیا حق کی بات کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے، ہمارے بعد ہمارے بچے بھی کرتے رہیں گے۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اجازت نہیں کہ جیسے اسلام آباد کے لیے حکومت کرنے کے لیے اس عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، آج ہر طرح کے لوگ تو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں، لیکن محب وطن پاکستانی تحریک انصاف کا ورکر، میری بہنیں، میری ماں، میرے بھائی نہیں جا سکتے۔ کیا جرم ہے؟ یہ جرم ہے کہ جب اسرائیل کو مانگنے کا، اس کو تسلیم کرنے کا پریشر پڑا تو عمران خان نے کہا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ جب پاکستان کی پاک سرزمین امریکیوں کو دینے کی بات ہوئی کہ افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت آئی اور یہاں ان کو اڈے چاہیے تھے، آپ کون بچائے گا پاکستان؟ دوسری ڈیمانڈ آئین و قانون کی حکمرانی۔ تیسری ڈیمانڈ سپریم کورٹ پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے مجھے کہا، ساتھ میں اور وہ کھڑا بھی تھے، آخری 10-15 سیکنڈ دے دے بھائی، خان صاحب کی بات بتانے لگا ہوں۔ خان صاحب نے کہا تمام ادارے بیٹھ چکے ہیں، تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کی امید صرف سپریم کورٹ سے ہے۔ آج اگر سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کو قانون سازی کی آڑ میں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو خان صاحب نے کہا ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ میں نکلیں گے۔ اور آخری بات، حقیقی آزادی کیا ہے؟ IMF کی غلامی سے آزادی، واشنگٹن کی غلامی سے آزادی، لندن کی غلامی سے آزادی، اور پاکستان میں بیٹھے زمینی خداؤں کی غلامی سے آزادی۔ آپ اس آزادی کے لیے تیار ہو؟ نہیں ہو؟
میرے ساتھ 2-3 نعرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عمران خان، عمران خان، عمران خان. پاکستان، پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. سدا سلامت رہیں.